بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جب تک آدم اکیلا تھا تب تک بہشت بھی اس کے لیے کانٹوں کا گھر تھی۔ فرشتوں کے گیت، پرندوں کی چہچہاہٹ، پھولوں کی مہک و مسکراہٹ، ہوا کے جھونکے، سب اس کے لیے پھیکے اور بے مزہ تھے۔ لیکن جب حوا مل گئی تب اس کا سارا دکھ دور ہو گیا اور جنت کے کانٹے اس کے لیے پھول بن گئے۔ عورت کے روتے روتے اچانک مسکرا دینے کے منظر سے بڑھ کر کوئی حسین منظر نہیں۔ کانٹوں سے بھری شاخ کتنی بے سایہ اور تکلیف دہ ہوتی ہے، مگر پھول اسے حسن بخشتا ہے۔ اور غریب کا گھر کتنا ہی اجاڑ اور ویران ہو، عورت اسے جنت بنا دیتی ہے۔ جو عورت اپنے گھر سے باہر کی دنیا کے مشاغل میں شریک ہوتی ہے، اس میں شک نہیں کہ وہ سماجی فرض سر انجام دیتی ہے، مگر افسوس کہ وہ پھر عورت نہیں رہتی۔ خاردار شاخ کو پھول دلکش بناتے ہیں اور غریب سے غریب شخص کے گھر کو سمجھدار عورت جنت بنا دیتی ہے۔ قدیم دور کے شرفاء یہ کہا کرتے تھے کہ عورت کے نام کی اشاعت 2 مرتبہ ہونی چاہیے۔ ایک تو اس وقت جب کسی کے نکاح میں آئے، اور دوسری اس وقت جب وہ دنیا کو خیر آباد کہے۔ عورت سے بے نیاز ہو کر زندگی بسر کرنا ناقابل معافی جرم اور فطرت سے بغاوت ہے۔ اللہ تعالیٰ نے عورت کو مرد کی پیشانی سے نہیں بنایا کہ وہ اس پر حکومت کرے، اور نہ اس کے پاؤں سے پیدا کیا کہ وہ اس کی غلامی کرے، بلکہ اس کی پسلیوں سے پیدا کیا کہ وہ اس کے دل کے قریب ہو۔ اچھی بیوی ملنے سے بہتر دنیا کی کوئی اور نعمت نہیں ہو سکتی، اور بری بیوی سے بڑھ کر خدا کا کوئی عذاب نہیں ہو سکتا۔ مجھے تو صرف عورت کی خصوصیت کا شدت سے احساس ہو رہا ہے کہ عورت میں اتنی جاذبیت ہے کہ آپ مدتوں سے اس پر بحث کر رہے ہیں اور ابھی تک آپ کا جی نہیں بھرا۔ حسن کی بھی اپنی ایک زبان ہوتی ہے۔ یہ زبان لفظوں اور ہونٹوں کی محتاج نہیں ہوتی، یہ ایک غیر فانی زبان ہے، اور کائنات کا ہر آدمی اسے سمجھتا ہے۔ عورت میں پہلے محبت پیدا ہوتی ہے اور پھر خواہش، مرد میں پہلے خواہش پیدا ہوتی ہے اور پھر محبت۔ ایک مرد کو تعلیم دے کر آپ صرف ایک مرد کو تعلیم دیتے ہیں، اور ایک عورت کو تعلیم دے کر آپ پورے خاندان کو تعلیم دیتے ہیں۔ عورت چلنے میں دیوی ہے، دیکھنے میں ملکہ ہے، اس کا قدم موسیقی ہے اور
اس کی آواز گیت ہے۔ عورت کی خوشبو مشک کی طرح ہے جو پائیدار ہونے کے ساتھ ساتھ سب خوشبوؤں پر غالب رہتی ہے۔ عورت اگر شرافت، حیا